ہلو السلام علیکم انکل. آج ایک نئے سیشن اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہیں، اور ایک نیا ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ جو اس معاشرے کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے. انکل آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے اس بارے میں؟ جو میرا سوال ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں امپروو کرنی ہیں تاکہ ہم دنیا کی ترقی کے ساتھ ہو جائیں اور پیچھے نہ رہیں. جی انکل. طاہر صاحب، بڑا آپ کام کا موضوع لے کر آئے ہیں. اس پر میں ضرور روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں اس ویڈیو میں، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں ہماری اس ناکامیابی کی اور روز بروز پیچھے جانے کی کیا وجہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی قوم کو پاکستانی قوم میں تبدیل کیا ہے، وہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جب تک آپ کے ذہن میں طالب علم کی سوچ نہ ہو اور سیکھنے کا عمل واضح نہ ہو، سیکھنے کے عمل پر آپ کام کرنا نہ چاہتے ہوں، تو آپ یہ بتائیے آپ کی ترقی کس طرح ہو سکتی ہے جب آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ مجھے تو بہت کچھ آتا ہے اور میں دوسری قوموں کے مقابلے میں قابل ہوں یا اپنے ملک کے بھائیوں سے برتر ہوں کیونکہ میں یہ چیز جانتا ہوں، وہ چیز جانتا ہوں، فلاں چیز جانتا ہوں. تو اس طریقے کی سوچ سے آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس، آپ کے ملک میں اس وقت سکھانے کا عمل بالکل منجمد ہے، رک گیا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں آتی. تو سب سے پہلے نمبر 1، پہلا نمبر جو میں پوائنٹ لاؤں گا، کچھ پوائنٹس کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ نے اس بات پر متفق ہونا ہے کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں آتا. یہ ایک بہترین طالب علم کا جواب ہوتا ہے کہ سر یا جناب یا علماء صاحب یا عالم صاحب یا مینٹور صاحب یا استاد صاحب، مجھے کچھ نہیں آتا، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. جب آپ اس عاجزی پر آ جائیں گے جس کا نام ہے آپ نے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر دیا لا کر، جسے زیرو کہتے ہیں، وہاں سے آپ کی ترقی اسی دن شروع ہو جائے گی. آپ کے سیکھنے کا عمل اسی دن شروع ہو جائے گا. تو آپ انشاءاللہ ترقی یافتہ قوموں کا حصہ بننا شروع ہو جائے گی. پھر آپ کو منطق پر کام کرنا ہے. نمبر 2 کہہ لیں، نمبر 2 کہہ لیں، منطق، جسے آپ انگریزی میں لاجک کہتے ہیں یا ریزن کہتے ہیں. جب آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو آپ کی دانش مندی ان فیکٹرز کی طرف آئے گی کہ بھئی آپ ایک ایسی قوم کا حصہ ہے جو لاجیکل مائنڈ رکھتی ہے، جن کے پاس منطقی ذہن ہے، منطقی مائنڈ سیٹ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب آپ منطق کو اپلائی کریں گے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور سیکھنے کے عمل میں، تو آپ انشاءاللہ اس کا کامیاب نتیجہ حاصل کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس مشاہدہ بھی ہوگا، آپ کے پاس ان چیزوں پر آپ کام کر رہے ہوں گے جسے آپ پریکٹیکل کہتے ہیں، جسے آپ تجربہ کہتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اگر کسی دوست نے آپ کو منطقی جواب دیا اور آپ کے پاس نہیں ہے اس کا جواب، اور اس کی منطق آپ سے زیادہ اچھی ہے، اس کا آرگومنٹ آپ سے زیادہ اچھا ہے، تو آپ نے اس کی بات مان لینی ہے تاکہ یہ ترقی اور سمجھنے کا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا عمل اور سیکھنے کا عمل جاری رہے. نمبر 3 جو آپ نے سب سے زیادہ محنت کرنی ہے، جو ہمارے پورے سسٹم میں یا ہمارے ثقافت کا بہت گہرا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے، کہ ہم ایک بات کرتے ہیں، اس کے بعد اس بات کو ہم بدل دیتے ہیں اپنے مفاد میں، جس میں ہم جھوٹ کی بیساکھیاں استعمال کرتے ہیں. جھوٹ اتنا استعمال ہو رہا ہے آپ کے ملک میں کہ اصل کی شکل آپ دیکھنے سے محروم ہوتے جا رہے ہیں.
جب آپ اصل چیز نہیں دیکھ پائیں گے تو آپ کو یہ کبھی نہیں پتا چلے گا کہ یار اس کی اصلی حقیقت کیا تھی. آپ جو بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ ماسک دیکھ رہے ہوں گے، وہ ماسکرا دیکھ رہے ہوں گے، وہ ایک خول دیکھ رہے ہوں گے. تو اس طرح آپ کی جھوٹ کو فروغ ملتا گیا اور آپ اس پر یقین کرتے گئے کہ یہ سچ ہے. یہ تیسری چیز جو آپ نے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک اور آفیسز سے لے کے اسکولوں تک اور اسکولوں سے لے کے فرنٹیئرز تک اور صوبوں سے لے کے شہروں تک، شہروں سے لے کے گاؤں تک، ہر جگہ آپ نے اس چیز کو ختم کرنا ہے. پھر چوتھی بات آپ کی کچھ ذاتی عادتیں. بھائی صبح جلدی اٹھیں، ایکسرسائز کریں، جم جائیے، روز نہائیے، کھانے اچھے کھائیے، اس سے پہلے خوب پانی پیجیے، اس کے بعد پھل کھائیے، اس کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک ٹائم لگانا ہے. آپ نے معلومات کے اوپر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ روز خبریں دیکھنی، آپ کو پتہ چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے انٹرنیشنل چینل بھی دیکھنے، دوسرے لوگوں کے بھی تبصرے سننے، خالی اپنے لوگوں کے نہیں. آپ کے تجزیہ نگار جو بڑے تجزیہ کار یا اینکر پرسن، ان کو آپ ان کی شخصیت دیکھیں، جس طریقے سے یہ ڈریس کرتے ہیں ایسے لگتے ہیں کہ جی بھائی آپ بڑے قابل ترین انسان ہیں، ہمیں ٹائی سوٹ لگایا ہوا ہے. جب آپ انگریزی بول رہے ہیں تو آپ پھسل گئے، آپ کا سارا تلفظ کا بیڑا غرق. آپ کو تلفظ اتنا انفیریئر، اتنا خراب ہے کہ آپ بول نہیں پا رہے. اردو بول رہے ہیں تو اس میں آپ نے کچھ لفظ ایسے بول دیے کہ سمجھنے سے قاصر ہو جائے جو پبلک آپ کے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ نے انگریزی کو اردو میں اتنا بھدا مکس کیا. یہ آپ نے کیا کیا؟ بھائی اس عادت کو چھوڑیں. ایک صحیح تقریر آپ نے کرنی ہے، ایک صحیح موضوع کو آپ نے صحیح طریقے سے صحیح زبان میں اس کی تشریح کرنی ہے، ایکسپلین کرنا ہے، انگریزی میں کہوں گا. تو اس پہ آپ کام کریں. اس کے بعد آپ نے ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی. پہچانے جا رہے ہیں کہ آپ بڑے زبردست اینکر پرسن ہیں، بڑے کامیاب ہیں، آپ کے بڑے ویورز ہیں، آپ کی مطلب بڑی شان ہے. پھر آپ نے جناب جن کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے ان کو سپورٹ کر دیا، جس میں میں کہوں گا کہ بھائی آپ نے صحافت کا اور صحافت کا انصاف نہیں کیا، کسی کو فیور کر دیا، کسی کے تانے وانے بگاڑ دیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے سچ کے ساتھ رہنا ہے تو سچ کو آنچ نہیں ہوتی، اور وہ ہماری صحافت کا معیار ہونا چاہیے. اور آگے آ جائیے مختلف ڈپارٹمنٹس میں، جس طرح آپ کا کورٹ ہو گیا، آپ کی ملٹری ہو گئی، آپ کی فوج ہو گئی، آپ کے بہت سارے لوگ ہو گئے، آپ کی گورنمنٹ ہو گئی، آپ کے انسٹیٹیوشنز ہو گئے، ان میں کوئی فیڈ بیک نہیں ہے. اور بھائی ایک کام 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے پاس نقشہ نہیں ہے شہر کا، آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. آج اس نے یہ روڈ کھود دی، کل اس نے دوسری روڈ کھود دی. یہ فنڈ کس کے ضائع ہو رہے ہیں؟ پبلک کے، جس سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی تعلیم میں انہیں وظیفے دے سکتے ہیں، انہیں اچھی کتابیں خرید کے دے سکتے ہیں. وہ سارے آپ نے یہ کانٹریکٹروں اور ٹھیکیداروں میں یہ بندر باٹ کے حساب سے شہر کا ستیہ ناش کر دیا، جس کا نام کراچی شہر ہے، لاہور شہر ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، حیدرآباد کہہ لیں، سکر کہہ لیں، سب الٹی سیدھی پلاننگ کا حصہ ہے. بھائی آپ کو تھوڑی تو شرم آنی چاہیے. اللہ نے آپ کو سربراہ بنایا، اس اعزاز سے نوازا، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے. اللہ نے آپ کو فوج کا جنرل بنایا، بریگیڈیئر بنایا، کرنل بنایا، میجر بنایا، آپ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی بڑے عظیم لوگ آ گئے ہیں جو ہم سے بالکل علیحدہ ہیں، یہ کوئی خاص کلاس ہے پاکستان کی. آپ ایلیٹ کا حصہ بن گئے. آپ کا مطالعہ زبردست، آپ کی صفائی زبردست، آپ کے ہیئر کٹ زبردست، آپ کا ڈریس زبردست، آپ کی تقریر میں آپ پھر مار کھا جاتے ہیں. نہ انگریزی بولنے آتی ہے آپ کو، نہ اردو بولنے آتی. یہ آپ نے کیا کیا؟ جنرل صاحب آپ کو انگریزی اچھی بولنی آنی چاہیے، اور آپ کو اردو بہت اچھی بولنی آنی چاہیے، علاقائی زبانیں بھی آپ کو بہت اچھی آنی چاہیے. پھر آپ اتنا فنڈز جاتے ہیں. ہم نے بھائی کس سے لڑنا ہے؟ کیوں لڑنا ہے؟ آپ پڑوسیوں سے دوستی نہیں کر سکتے. آپ بار بار خبروں میں کہتے ہیں دشمن کو نے ہمیں للکارا، دشمن نے ہمیں للکارا.
انڈیا سے نفرت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، یہ اس کا کوئی جواب نہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، انہیں تبلیغ دیتے تھے، اپنے عمل سے ان کو متاثر کرتے تھے، اپنی اس عظیم شخصیت سے ان کو متاثر کرتے تھے. حضرت عیسیٰ لو اینڈ فرگیو، کیا پیغام ہے حضرت عیسیٰ کا؟ محبت کرو اور معاف کر دو. اس میں آپ کو دشمنی کا عنصر نظر آ رہا ہے؟ میں مخاطب ہوں اپنے گورنمنٹ کی فارن پالیسی سے اور ملک کی فوج سے. بھائی آپ لوگ جس طریقے سے اس ملک کی ہر شعبے میں داخل ہو جاتے ہیں، جب مرضی اقتدار لے سکتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ایک شعبہ ہے ملک کا اور سول گورنمنٹ ہے، اس کی ایک شان ہوتی ہے دنیا میں. امریکہ میں آپ نے جنرل کو انقلاب لاتے ہوئے دیکھا ہے، کینیڈا میں جنرل کو انقلاب لاتے ہوئے دیکھا ہے، چائنا میں جنرل کو انقلاب لاتے ہوئے دیکھا ہے، جاپان میں جنرل کو انقلاب لاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ ہمارے ملکوں میں انڈر گراؤنڈ انڈر ڈیولپ کیا ملک ہے؟ آپ کس پہ ناز کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ فوج ہے، آپ کی عزت کرتے ہیں، ہتھیار ہے آپ کے پاس، ہمیں آپ ہمارے محافظ ہیں. ٹھیک ہے بھائی آپ کا بہت شکریہ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوج کی وسعتیں اتنی بڑھا دیں کہ سارے فیصلے ملک کے آپ کی سوچ کے ماتحت ہو کیوں؟ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ پھر ایلیٹ کلاس، یہ کیا ہوا؟ بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی اربنائزیشنز، اس میں رہ رہے ہیں آپ. جنرل صاحب آ گئے، جنرل صاحب آ گئے. او بھائی آپ قوم کے خادم ہیں، ٹھیک ہے جان سب سے بڑا نذرانہ ہوتا ہے، لیکن ان ممالک جن کی میں نے مثالیں دی ہیں، آسٹریلیا ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، فرانس ہو گیا، یہاں کیوں نہیں آتے جنرل صاحب؟ جنرل صاحب کو بتایا گیا سر آپ کی بڑی عزت ہے، آپ ہمارے پیارے ہیں، قوم کے محافظ ہیں، عظیم انسان ہیں، لیکن آپ نے یہ حرکتیں نہیں کرنی، یہ سول گورنمنٹ کا کام. تو بھائی آپ اس کا تھوڑا خیال رکھیں. اور یہ ایلیٹ ولیٹ جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا، جو پوچر کالونی میں رہتا ہے نا، جو سعود آباد، لانڈی، ملیر اور آگے آ جائیں آپ کے کھارا در، میٹھا در، لیاری، یہ سب آپ کے بھائی ہیں. ان کی رگوں میں وہی خون ہے جو آپ کی رگوں میں. آپ نے ان سے پیار کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. کوئی احسان نہیں کر رہے آپ عہدے پر ہیں، آپ کو دبا دب ہر طرف سے مدد مل رہی ہے، آپ کو سراہا جا رہا ہے، آپ کے لیے ترانے پڑے جا رہے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے جواب میں آپ کیا کیا لیں گے قوم سے؟ ان سے پیار کریں اور انصاف کریں، انصاف کا حصہ بن جائیں. چلیں یہ موضوع بہت بڑا ہے اور اس پہ بہت زیادہ سرکاری آفیسروں پہ بولوں گا. بھائی آپ بھی ہوش کے ناخن پکڑو. سب سے پہلے تو تعلیم کو بڑھائیں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں مائنڈ سیٹ بنائیں. آپ سول سرونٹ ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا، آپ نے فدو کھاتا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ڈگری لے کے آ گئے، آپ کو بھی پتہ نہیں کیا کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب جو بیٹھے واہ، وہ بھی بس آئے بائیں شائیں، آئے بائیں شائیں. بھائی اقوام متحدہ میں تقریر کر رہے ہیں، آپ کیا تقریر کر رہے ہیں؟ کس نے متاثر ہونا ہے؟ انہیں نہیں پتا آپ مخروض ہیں، آپ کی کوئی شان نہیں ہے، کوئی آن نہیں ہے، کوئی بان نہیں ہے. جب پیسے کی ضرورت پڑی کشکول لے کے چلے گئے. کیا ہو رہا ہے یار؟ تم لوگ کیوں نہیں سیکھ رہے؟ او بھائی مر جائیں یہاں، 2 ٹائم کے کھانے کے بجائے 1 ٹائم کا کھانا کھائیں. متحد تو ہو. پھر صفائی کی بات آتی. پرائم منسٹر صاحب آپ کبھی لئی کے نالے میں یا کراچی کے گجر نالے میں یا ڈیفنس میں جو نالا ہے اوشن مال کے سامنے جہاں بڑے بڑے آؤڈیز کاروں کے شو روم بنے، بدبو آتی ہے سارے شہر، وہاں اپنی کیبنٹ کے ساتھ اتر جائے نا، کچھ تو مظاہرہ کریں حب الوطنی کا. یہ بوسکی کے سوٹ پہن کے اور ویسٹ کوٹ پہن کے، جسے باسکٹ کہتے ہیں ہم لوگ، وہ پہن کے، وہ بڑے اسٹائل کے ہیرو تھے آپ کرکٹ کے زمانے میں. اب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں تم پبلک کے ساتھ ملتے؟ کیوں نہیں ایک تنظیم چلاتے؟ میرے ساتھ تم نے انٹرویو کرنا ہے عمران خان، تمہاری گورنمنٹ نے، وہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچ کیا ہے اور کیا پالیسی آپ کی حکومت کی ہو سکتی ہے جو کامیاب ترین پالیسی ہوتی. سب سے پہلے عادتوں کو صحیح کریں اور آپ نے غرور بالکل نہیں کرنا ہے. عاجز، انکسار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پہ کھانے کا سامان رکھ کے گھروں گھروں جا کے پوچھتے تھے بھائی آپ کے پاس سب
چیزیں ہیں, کسی چیز کی کمی تو نہیں. اور آپ نے کہا میری ریاست میں کتا بھی بھوکا نہیں مر سکتا, اس کا بھی مجھ سے حساب لیا جائے گا. تو تھوڑی سی شرم کر لیں اور کسی وقت ہمیں کال کر لیں تاکہ آپ سے ملاقات ہو جائے اور آپ کو دو چار باتیں, آپ کا ہم عمر ہوں, آپ کو سمجھا سکتا ہوں, دوستی شروع ہو سکتی ہے. کچھ تو کرو بھائی, کیوں بزید ہو پاکستان کو برباد کرنے پہ؟ مایوس نہیں ہوں, نا امید نہیں ہوں. اللہ سے دعا کر رہا ہوں اس وقت اللہ تعالی ہم میں فرقہ واریت ختم کرے اور ہمیں زبردست انسانوں میں تبدیل کرے, تعلیم یافتہ قوموں کا حصہ بنائے اور انسان سے انسان کا پیار بحال کر دے اور نفرتیں ختم کر دے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.